أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظیم. سورة البقرہ آیت نمبر 84 to 86. ترجمہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور اپنے آپ کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، تو تم نے اقرار کر لیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس بات پر گواہ ہو. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کو نکال دینا تم کو حرام تھا، اور کہ تم کتاب خدا کو بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو، اور جو تم ایسی حرکت کرتے ہیں، تم میں سے جو ایسی حرکت کرتے ہیں، ان کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کام کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. فلا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. آج کی ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بیفور آیت میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ جو وعدہ لیا تھا اس کا تتمہ بیان کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ان سے بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، خون ریزی نہیں کرنی. ولا تخرجون انفسکم، اور دوسری بات یہ ان سے کہی گئی، اس بات پر بھی وعدہ لیا گیا کہ گھروں سے نہیں نکالنا، ان کو جلا وطن نہیں کرنا. اور تیسری بات یہ لی گئی کہ اگر کوئی قیدی جو ہے وہ قید ہو کر آئیں تو ان کو آپ نے چھڑا لینا ہے. یہ تین باتیں اس کے اندر موجود ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟
دوسری آیت میں کہ ثم انتم ہؤلاء، تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، جو پہلی بات ان سے لی گئی کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو وہ قتل کرتے ہیں، وتخرجون انفسکم فریقا منکم من دیارہم، اور ان میں سے گھروں سے نکالتے بھی ہیں، جلا وطن بھی کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات جس سے منع کیا گیا تھا انہوں نے اس کو بھی کرنا شروع کر دیا۔ اور تیسری بات کہ جب کوئی قیدی تمہارے پاس آئے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا لینا ہے، اس بات پر وہ عمل کرنے لگے۔ یہاں پر اس کا شان نزول یا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اصل میں مدینے کے اندر کچھ قبائل رہتے تھے، ایک بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور اوس اور خزرج۔ اصل میں جو تین پہلے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین یہودیوں کے قبیلے تھے، اور اوس اور خزرج یہ دو قبیلے عرب کے تھے۔ تو اوس اور خزرج یہ آپس میں ان کی شروع دن سے لڑائی چلی آ رہی تھی۔ اب ہوا کیا کہ بنو قریظہ جو ہیں، یہ بنو قریظہ جو ہیں، یہ اوس جو ہے انہوں نے اپنا اس کو دوست بنا لیا۔ اب اور بنو جو نذیر ہیں انہوں نے خزرج کو دوست بنا لیا۔ اب یہ دوسرے آپس میں حلیف بن گئے، یعنی اوس اور بنو قریظہ اور نذیر اور خزرج یہ آپس میں دوست بن گئے۔ تو جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو جو قریظہ والے ہیں وہ اپنے حلیف یعنی اوس کا ساتھ دیتے، اس طرح جو نذیر والے ہیں وہ جو اپنے حلیف خزرج کا ساتھ دیتے۔ تو جب یہ ایک دوسرے کا یہ ساتھ دیتے تھے تو پھر ان کے آدمی بھی مارے جاتے، یہ بھی قتل کرتے، اور جب ان کے پاس قیدی جو ہیں، ان کے قیدی بن کے ان کے پاس آتے تو فدیہ دے کر ان سے ان کو چھڑا لیتے۔ آج جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے کہ یہ قیدیوں کو چھڑانا، ان کو رہا کروانا یہ ہم پر واجب ہے، کیونکہ ہماری کتاب تورات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا ہم پہ ضروری تھا۔ حالانکہ تورات کے اندر یہ بات بھی موجود تھی کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے اور جلا وطن نہیں کرنا، تو ان کو مارتے اور جلا وطن بھی کر دیتے تھے۔ تو اس بات سے قرآن کریم کی ان آیات کو نازل کر کے ان کی اس بات کو رد کر دیا گیا کہ وہ کہتے تھے ہم عمل کرتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے، وہ اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالا، نظر انداز کیا، تو پھر کیا ہوا؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں۔ جب دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، پھر فرمایا دنیا کے اندر بھی یہ رسوا ہوئے۔ وہ کس طرح ہوئے کہ بنو قریظہ جو ہیں یہ قتل اور قید کر دیے گئے تھے، اور بنو نذیر جو ہیں یہ ملک شام کی طرف ان کو بھگا دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے نافرمانی کی، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ان پہ نازل کیا جائے گا۔ اب دوسری بات، اس کا دوسرا رخ، دوسرا پہلو آپ دیکھیے گا کہ اے امت محمدیہ، قرآن، کیونکہ یہ قرآن یہ ایسی مقدس مطہر بابرکت کتاب ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے نبی کا نام آئے تو درود ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ یہ درود ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، اور یہ امت بھی آخری امت ہے۔ لا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعد امتی، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔
تو جب یہ امت آخری ہے، یہ کتاب آخری ہے، یہ نبی آخری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے ہیں، اور یہ کتاب بھی قیامت تک ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ قیامت تک نہیں ہے، یہ کتاب تو جنت میں لے کے جانے والی ہے، کیونکہ جب حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا تو اللہ کہیں گے کہ قرآن پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، تو گویا کہ یہ قیامت کے بعد جب آئے گی اس کے بعد یہ جنت میں بھی قرآن ہوگا، تو یہ تو ایسا ساتھی ہے، اس وجہ سے اس کے جو احکامات ہیں وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اب امت محمدیہ کو کیا خطاب ہے؟ کیا آیا ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح ہم بھی یہ عمل تو نہیں کر رہے، اپنے آپ کو قتل تو نہیں کر رہے، کسی مسلمان کو قتل تو نہیں کر رہے، کسی کا ناحق خون تو نہیں بہا رہے، اور لوگوں کا حق تو نہیں چھین رہے، ان کے گھروں سے تو نہیں نکال رہے؟ اب کیسے نکال سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ گھر پہ قبضہ کر دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی زمین پہ، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر دیا جائے، ایک ایک انچ پہ لوگ دوسرے کو قتل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ فرمایا کہ 70 گنا اس زمین میں دھنسایا جائے گا جو شخص کسی کی نہ حق طور پہ ایک ٹکڑا بھی زمین کا غصب کرے گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو جو ترجیح دیتا ہے، دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے اور رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اراض کر، اللہ محبت کریں گے۔ وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اراض کر، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ کسی سے بات کریں تو رب کی رضا کے لیے، کسی سے دوستی ہو تو رب کی رضا کے لیے، دنیاوی غرض اور لالچ سے بچیے گا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، اور آخرت میں بھی سرخرو کریں گے، اور اگر دنیا کو ترجیح دو گے تو دنیا بھی بھاگے گی اور آخرت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔